جی السلام علیکم، کیا حال ہے والا جی؟ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جیسے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ جی آپ کے سامنے برصغیر میں سن 1857 کے بعد کی صحافتی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ عنوان ہے۔ اس جائزے میں یہ ہے جی، جب کہتے ہیں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کی شکست و ریخت پر ختم ہوئی اور ٹھیک 2 ماہ بعد نومبر سن 1857 میں پریس ایکٹ لاگو ہو گیا۔ سن 1853 میں اردو کے 35 اخبار نکلتے تھے، جبکہ 1857 میں ان کی تعداد صرف 12 رہ گئی، اور ان میں سے صرف ایک اخبار ایسا تھا جس کا ایڈیٹر مسلمان تھا، باقی سب ہندو سرمایہ کاروں کی ملکیت تھے۔ مگر فرنگی کے عہد انتقام نے ملت اسلامیہ کی تہذیب کو غرق کر دیا، اور یہ بڑی حد تک اود اخبار کے وسیلے سے ہوا۔ اود اخبار کیا چیز ہے جی؟ کہتا ہے جب حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے نکل کر براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگیں آئی تو اخبار ملکی مسائل پر رائے زنی کرنے لگی۔ اس دور میں سب سے پہلا اخبار سن 1858 کے آغاز میں اود اخبار کے نام سے لکھنؤ سے جاری ہوا، جو چند سال بعد روز نامچہ بن گیا اور تقریباً 90 سال زندہ رہا۔ اس کے مالک منشی نول کشور تھے۔ ان کی شہرت اس سے قبل سفیر آگرہ اخبار نکالنے کی وجہ سے خاصی ہو گئی تھی۔ بات کی جائے اس کی خصوصیات کی تو اس اخبار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منشی نول کشور نے سن 1871 میں اسے سہ روزہ کر دیا۔ اب یہ ہفتہ اور بدھ کو شائع ہونے لگا۔ سن 1874 میں یہ روز نامچہ بن گیا۔ شروع میں روزانہ 10 صفحات پر شائع ہوتا رہا، پھر خبروں اور مضامین کی کثرت کی وجہ سے 20 تا 40 صفحات تک شائع ہوتا رہا۔ پھر ہے جی اخبار سائنٹیفک سوسائٹی۔ سن 1863 میں سر سید نے ایک ایسی مجلس کی تجویز پیش کی جو صرف ہندوستان میں علم کی توسیع و ترقی کے لیے کام کرے، بلکہ قدیم مصنفوں کی عمدہ کتابیں اردو میں ترجمہ کرائیں۔ چنانچہ 9 جنوری سن 1864 کو اس تجویز کو عملی جامہ پہنایا گیا اور سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک مجلس غازی پور میں قائم کر دی گئی۔ لیکن جب اسی سال سر سید کا تبادلہ علی گڑھ کر دیا گیا تو سوسائٹی کے دفاتر بھی وہیں منتقل ہو گئے۔ علی گڑھ سے 3 سال بعد یعنی سن 1866 کو اخبار سائنٹیفک سوسائٹی جاری ہوا۔ اس کے مدیر خود سر سید احمد خان تھے۔ اس کی خصوصیات کی بات کی جائے تو یہی وہ اخبار ہے جس نے صحافت کو آزادی رائے، سنجیدگی، متانت کی خوبیوں سے نوازا۔ اس نے اردو زبان کا مزاج بدلنے اور خصوصاً اردو نثر کی صلاحیتوں اور امکانات کو واضح کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ اس اخبار سے انگریزوں اور مسلمانوں میں جو منافرت کے جذبات تھے وہ ایک حد تک کم ہوئے۔ اخبار کے کل مواد میں 30% حصہ صرف خبروں کا ہوتا تھا، تقریباً 15% اداریے کا ہوتا تھا، اور باقی مواد حالات حاضرہ وغیرہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ تہذیب الاخلاق کی بات کی جائے تو 1870 میں یہ رسالہ مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح کے لیے سر سید احمد خان نے ولائت سے آ کر جاری کیا۔ اس رسالے کے مضمون لکھنے والوں میں سر سید، مولوی مہدی علی خان، منشی مشتاق حسین،
مولانا طاف حسین حالی، منشی ذکا اللہ شامل ہیں۔ پھر بات کی جائے جی اود پنچ کی، تو کہتا ہے 19ویں صدی کے ربع آخر میں مزاحیہ اخبارات کا ہر طرف طوطی بولنے لگا۔ یہ اخبارات عرف عام میں پنج اخبارات کہلاتے ہیں۔ طنز و مزاح ان کا طرز امتیاز تھا۔ اود پنج اردو کا چھوٹا مزاحیہ اخبار تھا، لیکن پنج اخباروں کا سر پنج اسے ہی کہا جاتا ہے۔ اس کا اجرا سن 1877 میں ہوا۔ اس کے مشیر منشی سجاد حسین تھے، جو فوج میں اردو پڑھانے پر مامور تھے۔ جب تدریس سے جی بھر گیا تو الگ ہو کر اود پنچ نکال دیا۔ زندگی ضلع دلی کا نام ہے، یہی مقولہ اود پنچ کا امتیازی نشان تھا۔ اود پنچ نے مزاحیہ صحافت کو نہایت شوخ انداز میں پیش کیا اور مزاحیہ صحافت ایک باقاعدہ تحریر کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کے بعد بات کی جائے اخبار انجمن پنجاب لاہور کی، تو کہتا ہے سن 1863 میں اس انجمن کی بنیاد پنجاب میں رکھی گئی۔ سن 1865 میں اس کے مقاصد کو فروغ دینے کے لیے ایک رسالہ جاری ہوا۔ اس رسالے کی ادارت محمد حسین آزاد کرتے رہے۔ سن 1870 میں یہ رسالہ بند ہو گیا۔ اس رسالے کی جگہ اخبار انجمن پنجاب مورد وجود میں سن 1870 میں آیا۔ اس کے مدیر منشی پیارے لال آشوب اور نائب مدیر مولانا محمد حسین آزاد تھے۔ اس کے بعد بات کی جائے 19ویں صدی کے اخبارات کی، تو مہذب لکھنؤ، یہ ہفتہ روزہ اخبار مولوی عبدالرحیم شرر نے سن 1880 میں لکھنؤ سے جاری کیا۔ یہ اخبار مواد، طباعت اور کتابت کے لحاظ سے اعلیٰ پائے کا اخبار تھا۔ روزناموں کا دور کہتا ہے اود اخبار کے بارے میں مختلف محققین صحافت کی یہ رائے تھی کہ یہ اردو کا پہلا روزنامہ نہیں تھا، بلکہ اردو کا پہلا روزنامہ اردو گائیڈ تھا، جو کلکتہ سے شائع ہوتا تھا۔ اس کا اجرا سن 1858 میں ہوا۔ یہ اخبار 2 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا۔ کتنے صفحات پر جی؟ 2 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد بات کی جائے جدید اخبار نویسی کی، تو کہتا ہے 18ویں صدی کے نصف آخر میں برصغیر میں بھی صحافت نے نئی کروٹ لی۔ جدید صحافت کے علم بردار اخباروں میں سے ایک اخبار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اخبار عالم کی بات کی جائے تو یہ اخبار سن 1871 کو لاہور سے جاری ہوا۔ یہ اخبار ہفت روزہ تھا، مگر پھر ہفتے میں 3 بار نکلنے لگا۔ بعد میں اس نے روز نامے کی شکل اختیار کر لی۔ صحافت کے انقلابی دور کی بات کی جائے تو کہتا ہے 20ویں صدی کے آغاز میں اردو صحافت نرم اور معتدل پالیسی کی قائل تھی۔ اس دور میں صحافت نے عوام کے جذبات کی عکاسی اور خیالات کی ترجمانی جس شدت سے کی، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ ان میں چند اخبارات زمیندار، الحلال وغیرہ ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمس اپ کر دیں، نہیں اچھی لگی تو تھمس ڈاؤن کر دیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔